علی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی آیا نمبر 21 ہے تو، اور اس میں ہم کریں انا جہنما کانت مرصادا، بے شک جہنم ہے. مرصادہ جو لفظ ہے نا، مرصادہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ لیٹر جو ہے وہ ہے را صاد دال، اور اس کا مطلب ہے گھات میں پڑی رہنا. تو بیسیکلی یہ اس طرح ہے کہ گھات میں پڑی ہوئی، یعنی جیسے کوئی شکار کی گھات میں بیٹھا ہوتا ہے نا، جیسے شیر بیٹھا ہوتا ہے کوئی باہر. آپ نے کوئی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی، جیسے کوئی باہر کوئی بکریاں یا کوئی چیز ایسی پھری ہو جو اس کا فوڈ ہو، تو وہ جب بیٹھا ہوتا ہے تو وہ جو شکار کی گھات میں ہوتا ہے، تو جہنم جو ایسے گھات میں بیٹھی ہوئی، یعنی وہ اتنی ایکسائٹیڈ کہہ لیں یا اس طرح ہے آدمیوں کو اپنے اندر لانے کے لیے، کیونکہ اس کی جو فیول ہے وہ بھی آدمی ہی ہے نا ایکچولی. اور دوسری بات یہ کہ یہ ہم نے احادیث میں پڑھا ہے کہ وہ چینڈ کر کے لائی جائے گی. 70,000 فرشتے، اس کی 70,000 چینیں ہیں اور 70,000 فرشتے ایک چین کو پکڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ اتنے جوش میں آئی جائے گی. اور مرصادہ لفظ اس لیے بھی یوز ہوا ہے، گھات میں لائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، جیسے درندہ نہیں ہوتا جیسے اس طرح، لیکن وہ غصے میں بھی ہے اور وہ اس کا جوش بھی بہت زیادہ ہوگا اور وہ قابو سے باہر ہوگی. یا اس میں یہ ہے، یا اس طرح بھی ہے کہ جیسے لوگ پولیس راج جب پار کریں گے، اور وہ کیونکہ بالکل پتلا تھن ہیئر لائک برج ہے اور اس کے نیچے بھی ساری جو ہے وہ جہنم ہے، تو پھر وہ اس لیے بھی ہے کہ لوگ وہاں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارا دعائیں کر رہے ہوگے یا اللہ ہمارا نور نہ ختم ہو، کیونکہ گھپ اندھیرا ہوگا اور جس کا جتنا نور ہوگا وہ اس حساب سے جا رہا ہوگا. لیکن جس کا نور بند ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے، اب اتنی تھن برج ہے، پھر آپ کا پیر پڑے گا اس کے اوپر، تو پھر وہی ہے کہ پھر وہ نیچے جہنم ہوگی تو اس کو گھات میں ہوگی، یعنی کہ کون سا آئے اور نیچے آئے اور اس کو جھپٹ لے. آپ اس طرح بھی اس کا میننگ لکھ سکتے ہیں. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ لفظ دیا ہوا ہے کہ یہ جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے. آگے للطاغین، یعنی کہ طاغی جیسے ہوتا ہے نا باغی سے، تو باغی ہوئی بھی ہے، یعنی جو باغی ہوتے ہیں جو حد سے گزر جاتے ہیں. باغی کون ہوتے ہیں؟ جو حد سے گزر جاتے ہیں. مآبا کا جو روٹ لیٹر ہے وہ حمزہ واو با ہے، اور یعنی کہ اس کا وہ ٹھکانہ ہے، باغیوں کا ٹھکانہ ہے بیسیکلی. تو باغی جو دنیا میں بھی ہوتے ہیں وہ کھلے پھر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی مجرم ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی پکڑ کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ بھی بالکل انہی کے لیے جو اللہ کے حدوں کو پار کرتے ہیں، جو باغی ہیں، جو اللہ کے حدود کو سمجھتے نہیں ہیں اور جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، تو یہ ان کے لیے جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے بیسیکلی. تو اس میں یہی طغی سے ہے، جو یہ ہے طاغین یا جو للطاغین، تو یہ باغیوں کے کا ٹھکانہ ہے. آگے ہے آیا نمبر 23، لابسینا فیہا احقبا. اچھا، لابسینا تو یہ ہے کہ جہاں وہ رکیں گے، فیہا اس میں احقابہ ایک مین لفظ ہے. لابسینا کا ویسے روٹ لیٹر ہے لام با سے، یعنی پڑے رہیں گے. مطلب اس کا ہے کہ پڑے رہیں گے اس میں، اور لا کے اوپر کیونکہ شد ہے تو یقیناً پڑے رہیں گے. اور احقابہ ہا قاف با مدتوں. اچھا، عرب میں کیا تھا کہ احقاب جو ہے پلورل یوز ہوا ہے، حقب جو ہے اس کا لفظ ہے جو سنگولر ہے. حقب وہ کہتے تھے کہ جیسے تھوڑے وقت میں، اور حقب عرب 1000 ملین سال کا وقت ہوتا تھا نا، تو اس کو حقب کہتے تھے. اور یہاں پہ حقب نہیں یوز ہوا، یہاں کے احقابہ یوز ہوا ہے. یا اس طرح کچھ تفسیر میں اس طرح کہ 80 سال کا ایک حقب ہوگا. اور آپ کو پتہ ہی، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تفسیر سے کہ 1000 سال کا وہاں ایک دن ہوگا. تو اگر 80 سال کا حقب ہوگا اور 1000 سال کا ایک دن ہوگا، تو سوچیں کتنا دنیا کے حساب سے کمپیریزن سے تو کتنا زیادہ ہوگا. اور وہاں پہ فزیکل ٹارچر بھی ہے اور مینٹل ٹارچر بھی ہے. اور احقاب کا مطلب پھر اس سے ہم کیا نکالیں گے؟ حقب کا مطلب جیسے 1000 ملین سال ہے یا 80 سال ہے، تو کیا نکالیں گے؟ مدتوں پڑا رہے گا. تو بیسیکلی یہ ہے کہ یعنی نہ ختم ہونے والا. اور یا پھر اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ فزیکل ٹارچر تو ہے ہی، مینٹل اس طرح بھی ہے کہ جب ایک مدت ہوتی ہے نا، کسی کی سزا ہوتی ہے سمجھے 4 سال، تو 4 سال بعد اس کو ہوتا ہے جب 4 سال پورے ہو گئے ہیں، تو وہ پھر سوچتا ہے کہ اب میرا آخری دن ہے تو پھر اگلے دن نکل ہی جاؤں گا. لیکن نہیں، احقاب ہے، پھر اس کو پتہ چلے گا بھی سال اور ہیں، تو مطلب مدتیں ہوں، یعنی وہ تو نہ ختم ہونے والی سزا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ جہنم کا وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں وہ پڑے رہیں گے اور جہاں مدتوں پڑے رہیں گے. آگے آیا نمبر 24 پہ چلیں. لا نہیں یذوقونا، وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن نہ کوئی کولنس، یعنی کہ اتنی گرمی ہوگی کوئی کولنس نہیں ہوگی، ولا اور نہیں شرابہ، یعنی کہ شین رابا، یعنی کہ کوئی ڈرنک بھی نہیں ہوگا، کوئی پینے کو بھی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی چیز ملے گی، یعنی اتنی گرمی ہوگی. جب سوچیں جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں چیزیں دکھائی ہیں نا، اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ
اگلے جہان اس کا معاملہ ہے، کیونکہ جنت کے باغ بھی اس طرح نہیں ہیں جس طرح یہاں کے باغ ہیں، جنت کے کپڑے بھی اس طرح نہیں ہیں جس طرح یہاں کے کپڑے ہیں. تو وہ ہر چیز نا یہاں پہ بس تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے جھلک دکھا دی ہے کہ اس ٹائپ کی بہترین ہوگی، یعنی یہ عام ہے اور وہاں بہترین ہوگی. اور اسی طرح آگ یہاں پہ سوچیں کتنے بوائلنگ واٹر پہ واٹر بوائل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں آگ سے پانی بوائل ہوتا ہے، وہاں پانی نہیں ہوگا. اس کا جو بوائل ہونے والی چیز ہے نا، وہ کئی اسکالرز کا خیال ہے کہ پتھر ہوں گے نا وہی اتنے پگھل جائیں گے کہ وہ پگھل جائیں گے وہاں سے، یعنی اتنا اس کا ٹیمپریچر ہائی ہے. جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وہ بتایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں بتایا کہ تاکہ ہمیں یہ ہو کہ ہم اپنا خیال کر لیں، اور اس سے پہلے کہ وقت آ جائے تو پھر ہم اپنا خیال کر لیں. آیت نمبر 25 پہ چلیں. اللہ سوائے، اللہ سوائے ہوتا ہے، ال اور لا کا ہوتا ہے نا مل کے، اللہ سوائے حمیمن بوائلنگ واٹر ہوگا وہاں پہ. اور کیا ہوگا؟ یعنی نہ ادھر کوئی ٹھنڈی جو ہوگی، کوئی چیز ٹھنڈی ہوگی، پیچھے ہم نے پڑھا نا پینے کا کوئی چیز ہوگی، یا نہ پھر ادھر کوئی بوائلنگ واٹر ہوگا. وا غساقہ، نہ کوئی غساقہ جو لفظ ہے نا اس کا روٹ لیٹر ہے غا سین قاف. مطلب وہ سمجھ لیں کہ جب لوگوں کے زخم ہوں گے، ظاہری سی بات ہے پیپ بہتی ہوئی، خون بہتی ہوئی، اس طرح کا جو پانی ہوگا. بردا کا روٹ لیٹر لکھ لیں با را دال، یعنی کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کوئی پینے کی چیز نہیں ہوگی. اور جہنم میں جیسے ہر چیز اتنی زیادہ وہ ہوگی، غساقہ ہے نا، جیسے کہ حمیمہ یعنی بوائلنگ واٹر ہوگا، یعنی اتنا گرم ہوگا کہ وہ ایسا ہوگا کہ اندر انسان کی انتڑیاں تک پگھلا دے گا، اسکن تک جھلس جائے گی. اور غساقہ یعنی کہ وہ ہوگا کیسے؟ وہ ہوگا ایسا جیسے زخموں کی پیپ ہوگی، انفیکٹڈ بلڈ نہیں ہوتا جیسے پھر بھی اتنی پیاس ہوگی کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوگی اور اتنا زیادہ ٹارچر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے پینے کا ایک سسٹم اندر رکھا ہوا ہے. سسٹم تو انسان کے اندر یہی چل رہا ہوگا نا، تو وہ پھر بھی پینے کو پینا ہی پڑے گا، اور اندر سے ساری آنتیں میلٹ ہو جائیں گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کرتے تو ہیں لوگ لیکن اس کی سزا بہت زیادہ. آیت نمبر 26 پہ چلیں. جزاء وفاقا، جزا یعنی بدلہ. اب جزا یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ، تو جزاک اللہ خیر کہا کریں، یعنی جزا. یہ نا ذرا اسکرین کو آگے بڑھا دینا. آئی ایم سو سوری. نہیں یہ فائن. وہ ایک مجھ سے اتنے نا وہ اکیلے، وہ میں ادھر سے کھول کے کتابیں بیٹھی ہوئی ہوں، ادھر سے بھی کتابیں کھول کے بیٹھی ہوئی ہوں، تو یہ کام بھول جاتی ہوں میں. اچھا جی چلیں جی. جزا یعنی کہ جزا یہ کہ جزاک اللہ خیر کرتے ہیں، یا پھر خالی جزا نہیں کہتے، یعنی اس کا بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے بدلہ بھی. ظاہر سی بات ہے ڈے آف ججمنٹ میں کسی کا اچھا حساب ہوگا، کسی کا برا نا، تو وہ دونوں مل کے ہوں گے. تو جزا بدلہ ہے. وفاقہ وا فے قاف یعنی کہ جو وہ کرتے رہے ہیں. تو وفاقہ کا مسئلہ یہ ہے، وفاق کہتے ہیں پورا بدلہ. یعنی کیا؟ جب جزا وفاقہ آیا تو مطلب جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے، یعنی جو اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، جو آگے بھیجا ہے اسی کا ہی وہ ہے. جو اگر کوئی گناہ اتنے کر کے بھیجتا جا رہا ہے، اتنی زندگی دی ہے، اور اب آپ کہیں گے کہ اتنا زیادہ سزا، اور زندگی تو صرف 50-60 سال کی ہوتی ہے بندگی. تو بیسیکلی مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ بندہ 1000 سال بھی رہتا نا تو اس نے یہی کرنا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے فرعون 1000 سال رہتا تو وہ یہی نہ کرتا؟ تو وہ یہی کرنا تھا. اس لیے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ ہر کسی کی رکھی ہوئی ہے نا. تو یہی بات ہے کہ وہ جتنی اللہ تعالیٰ نے جس نے اعمال بھیجے نا اس کو اتنا ہی ملے گا. کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کیا گا. اگر کسی نے ایفرٹ کی ہے، نیکی کی ہے، تو اس کو نیکی کا اجر ملے گا. کسی نے برائی کی ہے، برائی کر کے بھیجی ہے، تو جو آج کل مسلمانوں کا حال ہے، جو جہنم پہ ہی، ڈے آف ججمنٹ پہ ہی بلیو نہیں کرتے اور جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ پھر ان کا ویسے ہی صلہ ہوگا. انہم وہ تھے، بے شک وہ تھے، کانو وہ تھے، لا نہیں، یرجعون مطلب کوئی امید نہیں رکھتے تھے. تو بیسیکلی جو آیا نمبر یرجعون کوئی امید نہیں تھی حسابہ اکاؤنٹ کی، حساب کتاب کی. تو بیسیکلی اس میں یہ کہ امید ہی نہ تھی انہیں کہ کوئی حساب ہے، مطلب وہ سوچنا ہی چاہتے، ڈونٹ کیئر سچ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، کہ وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ ہم نے کوئی حساب رکھنا ہے. پرانے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم تھا، صحابہ تھے نا، کوئی تندور بھی بھڑک رہا ہوتا تھا تو وہ روڑنے لگ جاتے تھے کہ انہیں تھا کہ جیسے آگ کتنی ٹائٹ ہوگی. حضرت عمر تھے نا، وہ اتنا زیادہ حساب رکھتے تھے. آپ کو وہ ہوگا، یاد ہوگا ایک دفعہ ان کے پاس کوئی خوشبوئیں آئیں بانٹنے کے لیے، تو انہیں اپنی بیوی کو منع کر دیا کہ اگر تمہارے ہاتھ پہ بھی لگ گئی تو اس کا حساب کون دے گا. مطلب اتنی زیادہ آنیسٹی رکھتے تھے کیونکہ حساب کی فکر رکھتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ اس میں جو آیا نمبر 27 ہے
اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ جو ہے حساب کتاب سے بے پرواہ تھے وہ لوگ. تو وہ لوگ اس چیز کی فکر نہیں کرتے تھے کہ یہ لوگ توقع نہیں رکھتے تھے. جو آپ یہ لفظ رکھتے ہیں یرجونا، رجوع کرتے ہیں، یعنی کہ توقع ہی نہیں رکھتے تھے کہ کوئی حساب کتاب ہوگا، امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ کبھی حساب کتاب ہی ہونے. جیسے ہم کفار مکہ کا پڑھتے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا تو دیکھا جائے گا. ابو جہل جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہی والا مسئلہ تھا کہ ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ ان کا کچھ ہو جائے گا. اور آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ہم اللہ کو جواب دے لیں گے، دیکھی جائے گی. تو یہی والا مسئلہ ہے. آگے چلے آیت نمبر 28 پہ، وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ تھے جھٹلاتے آیات کو، اللہ تعالیٰ کی ہماری نا ہے نا، ہماری آیات کو، کذابہ جھٹلانا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، یعنی کہ مکمل جھٹلانا. اور حضرت علی کا ایک بہت پیارا قول ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے نا اللہ کو پہچانا ہے. بعض بار آپ بالکل ارادہ کر کے رکھتے ہیں. آپ یقین کریں، میں ابھی پچھلے دنوں ڈیلس گئی تھی، میری بیٹی کی گاڑی خراب تھی، میں نے کہا چلیں گاڑی لے لیتے ہیں. ورک شاپ والا نا کافی دنوں سے دے نہیں رہا تھا، تو میرے میاں کا خیال تھا کہ دفعہ کریں اس کو ایک اور لے لیتے ہیں، جب آئے گی دیکھی جائے گی. تو جب ہم بالکل ہمارا، آپ یقین نہیں کریں گے، سودا بھی طے ہو گیا، بالکل ریٹ طے کرے تھے، تو ایک دم ورک شاپ والے کا فون آ گیا کہ آپ کی گاڑی ریڈی ہے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا. پھر ہم نے کہا دفعہ کرو، پھر وہی ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر نہیں خریدی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک دم اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی کہ ہم وہ بائی کریں نا، تو وہ ہم نہیں کر پائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے. تو لیکن وہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی. ہم نے تو پورا پلان کیا، ہم پورے پلان کر کے گئے بھی. تو وہ آپ کا پلان ایک طرف ہوتا ہے اور اللہ کا پلان ایک طرف ہوتا ہے. اور سب کبھی کبھی زندگی میں سب ٹھیک جا رہا ہوتا ہے، پھر سب ختم ہو جاتا ہے. یہ سب اللہ کا ہی پلان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہوتی ہیں. اور دوسرا قرآن بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی، اور دوسری جو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان اور ہر چیز کی نشانیاں، وہ آگے آئے گی آیت جو اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہوئی ہیں. آگے سنیں آیت نمبر 29 پہ چلیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور کلّا ہر چیز، احصیناہ وہ اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھی ہے، ہر چیز شمار رکھی ہے کتابوں میں. یعنی ہر چیز جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز گن گن کے رکھی ہوئی ہے. یعنی آپ کی کتنی دفعہ نگاہ پھسلی ہے، یا آپ نے کس کو تکبر سے دیکھا، یا کب آپ نے رول آئز کیے، یا کب آپ نے اسمائل کیا ہے، کیا کب آپ نے طنزہ یا اسمائل کیا ہے، تو سب اللہ نے نوٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں جو رشتے ہیں نا، وہ آپ کی نیت کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، اور اس کا حساب ہوگا کہ آپ نے یہ کام اس نیت کے لیے کیا. وہ تو لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو اس دن نا لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کتابیں بھی کھلیں گی. اور جب رائٹ ہینڈ میں کتابیں ملیں گی نا، تو اس وقت لوگ اپنے اعمال لوگوں کو دکھائیں گے. یعنی ادھر ریاکاری نہیں ہوگی، ادھر پھر وہ ظاہر ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، تو آپ شو آف کر سکتے ہیں. لیکن جو لیفٹ ہینڈ والے ہوں گے نا، وہ بلکہ اپنا ہاتھ چھپا رہے ہوں گے، کسی طرح کی کتاب نہ ملے، لیکن پھر بھی پیچھے کتاب ان کو مل جائے گی. تو وہ اس دن نا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب وہ دیکھیں گے نا اپنی کتاب کھول کے کہ کیا کیا لکھا ہو، تو ہر چیز کا اس کے اندر جو ہے شمار ہو رہا ہوگا. آگے چلیں. فذوقو، اور بس چکھو، بس ذوقو چکھو تم سب، فلن پھر نہیں، ہرگز نہیں، فلن ہوتا ہے ہرگز نہیں، نزیدکم ہم بڑھائیں گے تمہیں الا سوائے عذاب. اور ہم اس میں ہے کہ یہ جو آیت نمبر 30 ہے نا، اسکالرز کہتے ہیں یہ قرآن کی خوفناک ترین آیت ہے. اور جو رحمت والی آیت ہے نا، وہ سورہ زمر میں جو آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمت والی ہے اور یہ خوفناک آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، عذاب جو ہے نا بڑھتا چلا جائے گا. ایسا نہیں جیسے ہوتا ہے نا کسی کو کوئی بیماری لگ گئی، پھر وہ یوز ٹو ہی ہو جاتا ہے دوائیوں کا، چیزوں کا. جیسے کوئی اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، پھر وہ یوز ٹو ہی ہو جاتا ہے کہ اس کو اتنا وہ نہیں ہوتا. پھر یہاں یہ نہیں ہوگا، پھر عذاب جو ہے نا یزیدکم ہے نا، وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عذاب جو ہے نا اس میں بڑھتا ہی چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا، مطلب زیادہ کرتے ہی چلے جائیں گے. تو یہ کس طرح بڑھے گا اور کیا ہوگا، یہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بہرحال یہ کہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ وہاں اگر گناہ کریں گے تو کیا معاملہ ہوگا. انا بے شک للمتقین، متقی وقایا سے، متقی سے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں. تقوی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ڈر اور ایک ہوتا ہے بچاؤ. تو بیسیکلی اگر آپ باہر کھڑے ہیں نا اور آپ کو لگا کہ چور ڈاکو آ گئے ہیں، تو آپ جلدی سے کیا کریں گے، آپ اندر جائیں، ڈر بیٹھے گا دل میں، اندر جائیں گے، دروازہ بند کریں گے. آپ نے ساتھ میں ایکشن بھی کیا ہے، تو اس میں نا ساتھ میں ایکشن بھی ہوتا ہے، بچاؤ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ڈر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس ہم جی اللہ سے بہت ڈرتے، اللہ سے بہت ڈرتے اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. تو ایفرٹ بھی کرنے پڑتے ہیں. مفازہ جو کہ کامیابی ہے. تو مفازہ جو کامیابی ہوتی ہے نا، وہ فوز ایسی کامیابی ہوتی ہے جو الٹیمیٹ کامیابی ہے، جو آپ کو ایفرٹس کے بعد ملتی ہے. یہ وہ کامیابی ہوتی ہے جو ایفرٹ کے
بعد ملتی ہیں. ایسا نہیں کہ جو ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہنم کا پھیرا لگا کے پھر ادھر چل جائیں گے, یہ وہ کامیابی ہے جو لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. کیونکہ دیکھیں جو جہنم سے نکل بھی جائیں گے, آپ نے سورہ اعراف پڑھی ہے, اس کے بیچ میں ایک اعراف کا مطلب ہی یہی ہے, ایک ٹیلا ہو جائے گا ادھر, وہاں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو جن کے نیکیاں گناہ برابر ہوں گے. تو نہ وہ جہنم میں ہوں گے, ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہوگا, نہ جنت میں. تو وہ ڈر رہے ہوں گے کہ یا اللہ, وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہوں گے ادھر بھی دیکھ رہے ہوں گے, سوچے کتنی دعائیں کر رہے ہوں گے, کتنے پریشان ہوں گے کہیں ادھر نہ جا پڑے. تو وہ لوگ بھی ہوں گے. لیکن یہ جو ہے نا, یہ مفازہ والی کامیابی یہ ہے کہ جو جنت میں ہی چلے جائیں گے, اور کیونکہ وہ اللہ کا ڈر رکھتے تھے, یعنی ہر کام کرتے ہوئے وہ اللہ کا ڈر رکھتے تھے. اور یہ اس آیت سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جاگ جاتے ہیں کہ ہم ایفرٹ کریں. آیت نمبر 31 پہ چلیں. حدائق و آنابا. حدائق جو ہے نا, حدیقہ سے ہا دال قاف, اور یہ باغات کو کہتے ہیں. ویسے تو جنات بھی باغات کو کہتے ہیں, لیکن یہ ان باغات کو کہتے ہیں. اس میں اور جنت میں کیا فرق ہے؟ یہ اس باغات کو کہتے ہیں جس کی باؤنڈری ہوگی. ہر بندے کی جنت کی نا اپنی باؤنڈری ہوگی, ہر کسی کی اپنی جنتیں ہیں نا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے جبال جو ہے, جبال پہاڑ کو کہتے ہیں, اور طور آپ کہیں گے اب کوئی طور اس پہاڑ کا نام تھا, نہیں, طور پہاڑ کو کہتے ہیں, اور وہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو لش ہوتا ہے. اس میں درخت تھا نا, وہ لش تھا, تو ادھر ہی حضرت موسیٰ کو بلایا تھا, تو وہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں. اور جبال اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو پلین پہاڑ ہوتے ہیں. اسی طرح حدائق جو ہے یہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کی باؤنڈری ہو, اور جنات باغ ہیں. ٹھیک ہے. وہ آنابا. آنابا جو ہے نا گریپس کو کہتے ہیں, جو گریپس کے انگوروں کے ہوں گے. یعنی یہ بھی اس زمانے میں عرب کے لیے ایک بہت ہی فینسی کا فروٹ جانا جاتا تھا, جوس جانا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ آپ کو ساتھ میں باغ اور انگور کا اس لیے بتایا کہ دیکھیں انوائرمنٹ بھی خوبصورت ہوگی, تو وہ متقیوں کے لیے جو مطلب آنکھوں کو بھی بھلی لگے. آیا نمبر 33 پہ چلیں. وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا. تو قواعبہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کہتے ہیں کاف عین با, اس کا روٹ لیٹر ہے, اور وہ ویسے ان لڑکیوں کہتے ہیں جو بھری ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے سورہ نور میں آیا نا کہ آگے اپنی وہ آپ اوڑھنیاں کور کریں, تو اوڑھنیاں آگے ڈالیں تو کور کریں, کیونکہ عورت کا فگر نظر آتا ہے نا. تو بیسیکلی بھری ہوئی عورتیں ظاہر سی بات ہے اچھی ہوتی ہیں, ہیلدی ہوں گی, بھری بھی ہوں گی. اترابا اور برابر کی ہوں گی, یعنی اترابا تا را با سے یعنی ہم عمر ہوں گی. مطلب ایسا بھی نہیں کہ بعض دفعہ یہاں ایسی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں جو مس میچ ہوتی ہیں, مینٹلی آپ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے ہوتے. لیکن وہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. وہاں اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ آپ کو ہر چیز جو ہے اسی حساب سے ملے گی جیسے آپ چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسی آپ عورتیں بھی اس طرح بنائی ہیں, یعنی بے شک اپنی بیویاں بھی ہوں گی, وہ بھی اسی طرح کی ہوں گی جو کہ مینٹلی بھی آپ کے لیول کے مطابق ہوں گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا خیال کیا ہے, کہ مطلب کوئی پریشانی نہیں رکھی. جیسے ہوتا ہے نا تھوڑا سا آپ کو کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا تو ایسی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چیز کور کی ہے. اور جن کے لیے اس طرح کی یہاں بھی اوپر نیچے بھی ہیں, تو وہ بھی امتحان ہی ہوتا ہے انسان کا نا, تو وہ ہر قسم کے امتحان سے اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو پاک کر دیا ہے. آیا نمبر 34 پہ چلیں. وقاسن اور کپ ہوں گے. دیہاکا. دیہاکا کیا ہوتا ہے؟ اوور فلو ہوئے ہوئے, یعنی کہ جو بالکل ہی نا, اس کا دال ہا قاف ہے, اس کا کاسن کا کاف الف سین ہے روٹ لیٹر. کاسا پیالے کو کہتے ہیں, اور دیہاکا جو ہے نا چھلکتا ہوا, بالکل جو چھلکتا ہوا پیالہ ہوتا ہے نا اس طرح کے کپ ہوں گے. یعنی کہ نہ بہت اوور فلو ہو رہے ہوں گے, نہ پھر ایسے کہ جو ہے بالکل ہی نیچے گر رہا ہے پانی. تو بالکل اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھے کہ چھلکتے ہوئے, مطلب فریش جیسے کہہ رہے ہیں نا, اس طرح کے کپوں میں پانی ہوگا. لا نہیں یسمعون, وہ سنیں گے, فیہا اس میں لغو ولا کذابا, نہ کوئی وین ٹاک سنیں گے اور نہ کوئی لائے ہوگا, نہ کوئی جھوٹ ہوگا. تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ جو یسمعون تو آپ کو پتہ ہے سما سے یسین میم عین کا, تو سنیں گے. اور دوسرا یہ کہ لغو کیا چیز ہوتی ہے؟ لغو جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کوئی بھی ایسی ہیٹ فل ہرٹ فل, کسی نے کوئی بات, آج آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں کسی نے کوئی بات کر دی آپ کو برے لگ گئی, کسی طرح سے کوئی ایٹیٹیوڈ دکھا دیا آپ کو برا لگ دیا, کوئی انوائنگ باتیں, کوئی بیکار مذاق جو آپ کو پسند نہیں آیا, لوگوں کا مذاق ہو گیا, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ جنتیوں کی یہ کوالٹیز ہیں, تو ہمیں دنیا میں بھی ایسی چیز کرنی چاہیے, ایسے الفاظ یا ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو لوگوں کو ہرٹ کر جائیں. تو پھر ہی ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہوں گی نا, تو بھی جنت کے قابل بنیں گے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ وہ ایسی بات سنیں گے, نہ کوئی جھوٹ, نہ کوئی فالتو باتیں. یہاں تو آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں یہ بات ہے بھی کہ نہیں. تو وہ جو بھی بات کریں گے نا وہ سچ ہوگا. جزان, یہ جزا ہے میرے ربی کا, تمہارے رب کی طرف سے. عطان, عطا کیا ہوتی ہے؟ گفٹ ہوتا ہے, بخشیش ہوتی ہے. حسابہ, جو کہ کافی ہونے والی ہے. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے جو کہ کافی ہے. یعنی حساباً کو کس طرح لیں گے؟ حساباً کو یہ کہ اتنا دیا کہ کافی ہو گیا, یا
اس کو اس طرح لے لیں کہ ان کے حساب کے مطابق یعنی ان کے اعمال کے مطابق. باقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اللہ ایکسٹرا دے دیا. اور اس کے اوپر اور بھی آگے یہ بھی ہے کہ جنت کے کیونکہ 100 درجے ہیں تو کئی نیچے والے درجے بھی ہوں گے اوپر والے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا آپ نے مجھے نیچے کیوں ڈال دیا اور وہ اوپر کیوں ہے. تو وہ یہی ہے کہ ان کے اعمال کے حساب سے ہوں گے. آپ خود سوچیں, آپ صحابیوں کی قربانیاں دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں آپ کسی عشر شیر میں بھی ہیں. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس حساب سے کرے گا, ہر چیز کا حساب کر دے گا. آگے کیا ہے جی آیا نمبر 37 میں, رب سماوات والارض, رب ہے, رب آپ کو پتہ ہی ہے با جو کہ رب ہے, کریٹر ہے, سسٹینر ہے, مینٹینر ہے, سماوات کا آسمانوں کا اور زمین کا, والارض اور زمین کا, وما اور جو, ماں کا نا بھی ہوتا ہے کہیں جگہ, ماں بھی ہوتا ہے, اس کے کافی سارے میننگ ہیں, تو یہاں وٹ ایور ہے جو بھی, بینہما جو اس کے درمیان, بین درمیان ہوتا ہے, ہما یعنی ان دونوں کے, یعنی کن دونوں کے, آسمان اور زمین کے, جو ستارے ہیں, گلیکسیز ہیں, پرندے اڑتے ہیں ان کے درمیان, جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے آسمان اور زمین کے. الرحمن رحم سے ہے, راہمیم رحمان, لا نہیں, یملکونا ملکیت, منہو اس سے, خطابہ مطلب بات کرنے کے لیے, خطاب جو ہوتا ہے نا خاطبہ یعنی بات کرنے کے لیے. تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, آیا نمبر 37 ہے کہ جو آسمان اور زمین میں اور جو ان دونوں میں سے ہے سب کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. لا مالک ہے, نہیں کوئی مالک, لا یملکونا ہے نا کہ اللہ ہی مالک ہے, نہیں کوئی مالک, بڑا مہربان, رحمان ہے یعنی بڑا مہربان ہے کسی کو اس سے بات کرنے کا. یہاں تو یارہ نہیں ہوگا یعنی کسی کو ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی. تو اس کی بیسیکلی تفسیر یوں ہے کہ رحمان یعنی رحیم ہے. جب آپ یہ اوپر والی آیتیں پڑھتے ہیں کہ اتنی زیادہ جہنم میں سزائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بھی رکھی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں 1% اللہ کا رحم ہے دنیا میں اور وہاں 99% ہوگا. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے, یعنی آپ کوشش کریں گے, آپ لیٹ نہیں ہیں. جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور کئی ہمارے گناہ ہیں, تو ہم ابھی توبہ کریں گے تو پھر نئے سرے سے سٹارٹ ہو جائے گا. تو ہم کوشش کریں گے تو پھر بھی اللہ رحمان ہے, معاف کرنے والا ہے. اور جو منہ خطاب ہے نا, لا یملکونا منہ خطاب, یعنی ادھر کسی کی ملکیت نہیں ہوگی اور کوئی بول نہیں سکے گا. ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہوگی. کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی نہ شفاعت کر سکے گا نہ بول سکے گا. اور وہ حدیث بھی ہم نے سنی ہے کہ لوگ پہلے اتنا عرصہ ہو جائے گا, لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے, حضرت نوح کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ سب کے پاس جائیں گے, پھر حضرت ابراہیم کے سب کے آخر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور پھر وہ سجدے میں جائیں گے اور اللہ سے اجازت مانگیں گے. وہ بھی ڈر رہے ہوں گے اللہ سے بات کرتے ہوئے, یعنی اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی. سوچیں حضرت آدم سے لے کے اینڈ آف دا دنیا تک کے لوگ ہیں اور صرف وسپر ہوگی, کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. یہاں 4 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آواز بند نہیں ہوتی. تو یہی والی بات ہے, اس دن اتنا زیادہ وہ ہیبت پھیلی ہوگی کہ کوئی آواز اور نہیں ہوگی. اور آگے چلیں 38 میں, یوم دن, یقوم قیام کو کہتے ہیں, قائم کرنا یا پھر کھڑے ہونا. الروح والملائکۃ صفا, الروح جو ہے نا وہ حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں. حضرت جبرائیل کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ وحی لے کے آتے ہیں نا, اور وہی روح کی غذا ہے, تو اس لیے بھی ان کو الروح کہتے ہیں. اور والملائکۃ, اور فرشتے صفا, روز میں ہوں گے, صفوں میں ہوں گے. اور وہ اس کا اس طرح سے معاملہ ہے کہ فرشتے روز میں ہوں گے, یعنی کہ ایک ڈسپلن کا ایک, یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں نا جب کوئی پریزیڈنٹ کسی ملک کا آتا ہے کیسے لائن میں فوجیں کھڑی ہوتی ہیں, کیسے ہوتا ہے. تو فرشتے بھی نا ایک طریقے سے ڈسپلن کی علامت ہے نا, باادب ہو کے کھڑے ہوں گے. اور آگے کیا ہے, لا نہیں یتکلمون, وہ کوئی کلام کرے گا اللہ سوائے من ہو آذینہ لہ الرحمن, آذینہ پرمیشن ہوتی ہے, اذن ہوتا ہے, حمزہ زال نون, اللہ کے اذن پرمیشن میں, لہو اور اس میں اس سے, فار ہم ہے نا, اللہ کی پرمیشن سے, الرحمن کی پرمیشن میں سے, وقالا اور کہیں گے ثوابا. ثوابا کا مطلب ہوتا ہے درست بات, جو بھی کہیں گے درست بات کہیں گے. یہ ساد والا ثوابہ نہیں ہے, وہ ثواب سے ہوتا ہے, یہ سواد والا ہے. تو یہ ثوابہ مطلب ہے جو بھی کہیں گے وہ درست بات کریں گے, یعنی حق بات کریں گے. یعنی کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اس دن سوائے اللہ تعالیٰ کے. آج ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو جا کے بتا دیں گے, ہم یہ کہیں گے, اس دن کوئی بھی بول نہیں سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے. سارے فرشتے بھی صف میں کھڑے ہوں گے, اور جو بات بولے گا اللہ کی اجازت سے بولے گا, اور جب بھی بولے گا وہ حق بات کرے گا. ذالکا وہ الیوم یہ ذالکا یہ الیوم الحق, یہ ہے دن حق, یعنی حق کا دن ہے. کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جو آنا ہی آنا ہے, جو حق ہے. جیسے سورہ حاقہ میں ہم پڑھتے ہیں نا, یہ حقیقت ہے. فمن, اور جو بھی, فا جو, من جو بھی, شاہ چاہے چاہت خزا, یعنی کہ جو بھی چاہے بنا لے, الا تو طرف ربی ہی, اس کا اپنا رب, معابا
پلیس آف ریٹرن کو کہتے ہیں، جو کہ لوٹنے والی جگہ، یعنی کہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والی جگہ جو چاہے ویسی بنا لے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ عذاب بھی ہے اور قیامت بھی آنے والی ہے اور موت آ جاتی ہے تو عذاب بندے کا اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کہ یا چاہیں تو اپنے آپ کو ابھی اسی طرح بنا لیں، اچھے اعمال لے کے آ جائیں اور اچھی طرح جگہ میں چلے جائیں، اور چاہیں تو برے اعمال کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں، جس کا معاملہ یہ ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا تو اس وقت بھی قیامت، وہ ایک قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی تھی کہ آخری نبی آنا ہے، تو وہ بھی قریب تھی. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، مطلب جیسا بھی ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے بنا لے. تو یہ دنیا